الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، ساری کائنات و دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین عزت مآب اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مبارک اندر ایک یہودی لڑکے نے ایک عورت دا زیور کھو لیا، چرا لیا۔ اور پھر اس لڑکی دا سر دو پتھراں دے درمیان رکھ کے ان دا سر بھی زخمی کر دیتا، حتیٰ کہ اتنا سخت ظلم کیتا کہ وہ جان تو ہاتھ تو بیٹھے۔ عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اس عورت نے لے آندا گیا، چند ایک سانس موجود نے، بول نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نہیں من فعل هذا بکی بھی تیرے نہ لے کنے کیتا ہے، نام لے گئے بندیاں دے فلانے نے کیتا ہے، اے فلانے تنوں کیتا ہے، اے زیادتی فلانے کی تھی، تیرا زیور بھی کھویا ہے۔
تیرا سر بھی دو پتھراں دے درمیان رکھ کے کچلیا ہے. حتیٰ کہ ایک قاتل دا نام لیا گیا, بول نہیں سی سکتی, آپ نے فرمایا بھی او فلانا, سر ہلا کے کہن دیئے جی او فلانا ہی. نبی پاک نے فرمایا انہوں پکڑ کے لے آؤ. اس نے پکڑ کے لے آندہ گیا. آپ نے فرمایا اے جرم تو کیتا ہے؟ کہندہ جی میں کیتا ہے. فَعَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَرُزَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن. آپ نے فرمایا انہوں بھی پکڑو, او فوت ہو گئی ہے, ان دا بھی سر دو پتھراں دے درمیان رکھ کے ایویں کچلو جویں نے اس لڑکی نال زیادتی کی تھی. یہ ہے عدالت مصطفیٰ, یہ ہے کائنات دے حکمرانہ دا حکمران جدا نام ہے محمد. پوری کائنات دیاں بادشاہیاں چدراٹاں اور ساری کائنات دیاں حکمرانیاں اور عدل و انصاف دے ترازو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فیصلے تو قربان کر دیں. قرآن پاک نے بھی یہ گل کی تھی. 6واں پارہ اللہ فرما دے, فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اسی اس کتاب اندر ہی باتاں لکھ دیتیاں نے, جن نے کسے جان تے ظلم کیتا تے جان دے بدلے جان ہی دینی پوے گی. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, جو کو اکھ ضائع کرے گا تے اکھ دے بدلے. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, نک دے بدلے. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان دے بدلے. اے قرآن کہہ رہے ہیں, میری تیری بات نہیں. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن پاک کہہ رہے ہیں جو جویں دی زیادتی کرے گا اویں دی زیادتی دا بدلہ انہوں اویں دینا پوے گا. اور ہاں, آج بھی اگر انصاف کا ترازو قائم کیا جائے تو ساڑھے ملک اندر امن آ سکتا ہے. اج بھی کچہریاں ویلیاں ہو سکدیاں نے, اج بھی عدالتاں ویلیاں ہو سکدیاں نے, اج بھی تھانے ویلے ہو سکدے نے. مار گئی تے صرف مینوں میرے تیرے ملک اندر رشوت خوری حرام خوری مار کے رکھ دیتا ہے اور قانون دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائشہ, رشوت لینے والا رشوت دینے والا والرائشہ, ان دونوں کے مابین فیصلہ کروانے والا, لعن اللہ, ان تنہ تے اللہ دی ڈائریکٹ لعنت ہے. آج رشوت تو بغیر ساڑھے ملک اچھ کام ہی کوئی نہیں. 3 باتیں 3 چیزاں پہلے نمبر تے, حکمران ہو تو ایسا عادل حکمران ہوئے, سادہ مزاج حکمران ہوئے. تیسرے نمبر تے جواب طلبی دا احساس ہوئے, لوگاں دے دکھا سکھاں دا احساس دل اندر ہونا چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ دا قرآن کتنیاں پیاریاں باتاں کر رہے ہیں. فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. نبی تو وڈا حکم کیڑے ہیں, آمینہ دے لال تو بڑھ کے فیصلے کرنا لئے انصاف پسند عادل کون ہے. فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولو ذرا رضی اللہ ہو. بہت قیمتی گفتگو ہے بھائی, بڑی توجہ چاہوں گا دل لگانا. آج آپ ایک فیصلے تے پہنچنا ہے, ایک نتیجے تے پہنچنا ہے. آپ آج ایک تکڑی لے کے اٹھنا ہے. کیا اونا لوگاں دا تے ساڑھے آج دے دور, آج سے 1400-1500 سال قبل اور آج کس دور میں اونا تے انہا چے کی فرق سی اونا ہستیاں. آؤ در آپ ایک انصاف دا ترازو لائیے اور ویکھئے او کیوں خوشحال سن جنہاں
گھوڑے سمندر چوں دوڑا دیتے، اسی کیوں بدحال ہاں؟ وہ گنتی دے مسلمان سن، اسی پوری دنیا تے ارباں نال مسلمان ہاں، پھر بھی روندے پے۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولو ذرا رضی اللہ عنہ، اچھی بولو نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت جناب حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے اندر غطفان قبیلے، اسد قبیلے دے لوگ حضرت ابو بکر کو لائے۔ اسد اور غطفان دو قبیلے سے حضرت ابو بکر کو لائے، آپ دے دور خلافت اندر نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر دا دور ادو آئے تے آکے کہندے نے اے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، اچھا نبی دا نام ہے نا، درود پڑھا کرو تو میں ایک گل سنا ہوا۔ محدث الاسر حضرت حافظ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کراچی چنا جمعہ پڑھا رہے سی تے جمعے دے دوران جمعہ پڑھا کے تے ایک بندہ بات تے آ کے کہندہ ہے حافظ صاحب نو، حضرت رحمانی صاحب نو، حافظ صاحب میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا جی کر لے، ہو گیا۔ کہنے لگے بھی کیڑی چیز نے تینوں اس چیز تے ابھاریا ہے، تو اس چیز تے آیا ہے، اللہ تینوں سیدھے راہ تے چلائے۔ کہنے لگیا، کہندہ جی گل کوئی نہیں، میں سندہ سی لوگاں نے غلط فہمیاں پائیاں دیا جی وابی نبی دوں نہیں مان دے، معاذ اللہ وڈے پرا جڑا سمجھ دے نے ادب نال نہیں لیندے۔ کہندے نے میں کاپی پینسل لے کے تواڈے جمعے چ بیٹھا، تسی تقریباً 100 تو جدو کراس ہوئے جے نا جمعے چ نبی پاک دا نام لیا ہے 100 مرتبہ تو زیادہ، تسی ہر واری نبی دی ذات تے نام ہی لیندے سو، نال درود بھی پڑھ دے سو۔ تے میں فیصلہ کر کے اٹھیاں بھی ایڈا سونا اتنا پیارا مسئلہ کو ریڈے پیارا اے لوگ نہیں ہو سکتے کہ نبی دا ادب نہ کرن، اور جڑا نبی دا نام درود لیا بغیر نہیں لیندے وہ نبی دی شان چ گھاٹا کی میں کر سکتے رہے۔ کہندہ جی میں 100 واری تو بہتا لکھ لیا ہے، اس کر کے بہار پیدا کرو، ساڑھے عملہ چ نیکیاں دا اضافہ ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسد غطفان قبیلے دے لوگ جناب ابو بکر دے کول آئے، رضی اللہ عنہ سے آکے کہندے نے اے پیارے ابو بکر جی کی گل ہے؟ فرمایا جی آپا لڑ کے کچھ کھٹیا کوئی نہیں، کئی بندے تو آڑے شہید ہو گئے، کئی ساڑے مارے گئے، تے لہذا اسی آئے ہاں کہ ہن آپا صلح کر لئیے، آپا صلح کر لئیے، لڑائی دے جھنجڑ جو نکل جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے صلح تا میں تو آڑے نال کر لواں پر مخزیتن ذلت دی صلح تو آنو کرنی پوے گی۔ وہ کہنے نے جی یہ گل تا ٹھیک ہے، صلح تا سنیے بھی صلح بھی ہوں دیئے پر ذلت دی صلح اندہ مطلب سنو سمجھ نہیں آیا، ادھا کی مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے، فرمایا فما سلم مخزیتن، جیڑے بندے ساڑھے شہید ہوئے نے تو آنو ایک ایک بندے دی دیت دینی پوے گی، جنی دیت وہ دینی پوے گی، تے جڑے تو آڑے مر گئے ایسا دیت دینی، بولو ایسا دیت نہیں دینی تو آڑے کو لو لینی ہے، تے پھر ساڑھی سواڑی سلح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان گل کی تھی تے کہنے لگے جی چلو سوچنے ہیں، تے کولی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے سی، تے حضرت عمر رضی اللہ بول کے کہنے لگے پیارے ابو بکر جی محبت پیار اپنی جگہ، گلہ ساریاں ایک پاسے، اس گل اندر کوئی شک نہیں خلیفہ اول بلا فصل پہلا نمبر ابو بکر دے، لیکن ابو بکر جی میں نو ایک گل دا جواب دوئے، جیڑی گل تو سا کیتی ہے اے آدھے کولوں کیتی جے یا محمد الرسول اللہ دے طریقے تے کر کے کیتی جے؟ واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں، پیارا دی تھا تے جدو دین تے قانون دی گل لائیے، حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت عمر کہن لگے پیارے ابو بکر جی تو آڈا مقام لکھ نبی تو بعد کائنات اندر رتبہ تو آڈا وے، لیکن جتھے محمد الرسول اللہ دی بات آئے گی تو آڈی گل دی کوئی بھی اہمیت ہے
اے جے دین۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے کی مطلب؟ تے جناب عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے پیارے ابو بکر اندہ نہیں مطلب کہ ادب نہیں سی تھے سنی ذرا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت عمر نے کی فرمایا؟ فرمایا ابو بکر او ہستی ہے، فرمایا لو وزن ایمان ابی بکرین علی ایمان امتی کی لرجہ ایمان ابی بکرین۔ میں عمر کہنا ایک پلڑے دے ترازوئے، ایک پلڑے دے اندر نبی تو بعد میں عمر سمیت پوری کائنات دا ایمان رکھ دیتا جاوے، دوجے پلڑے دے اندر ابو بکر دا ایمان ہوئے تے ابو بکر دے ایمان دا پوری کائنات دا ایمان مل کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ایمان۔ ایک قافلہ ہے حضرت عمر دے دور دی گل ہے تے حضرت عمر کو نہ آ کے ایک بندہ بیٹھا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویکھ کے تے بڑا خوش ہوئی جاوے تے تعریفاں کرن لگ پیا۔ حضرت عمر نو پتہ ہے کہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے ما رأیت افضل من عمر، صدقے جاواں میری اکھ نے اج تک عمر رنگا ایمان تے اچھی شان والا بندہ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ کیندی تعریف کیتی ہے؟ بولو نا۔ حضرت عمر نے فرمایا ادھر آ بھئی، ادھر آ، کوڑا پکڑ کے لیا، کوڑے لیا، کوڑا پکڑ لیا ہاتھ اندر۔ فرمایا جڑی تو گل کیتی ہے پہلے میں نو یہ دس ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاقات کیتی ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ فرمایا جا چلا جا، کدی تو ابو بکر نال ملاقات کیتی ہوندی پھر تو جڑی گل مینوں کیتی ہے کدی تو کردا نا تے عمر کوڑے مار مار کے تیرا لک سیدھا کر دیندا، میں تیرا لک سیدھا کر دیندا۔ تیری جرت کیویں ہوئی ابو بکر دے ایمان نالو تو میں نو رتبہ اونچا دے جنوں رب نے نمبر پہلا دیتا ہے، مصطفیٰ نو پہلا دیتا ہے، نبی تو بعد کائنات اندر پہلا نمبر ایمان اندر خلافت اندر بولو کی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کہندے نے جا چلا جا، تو ملاقات نہیں کیتی، ابو بکر تینوں کچھ کہنا نہیں، پھر جاندا عمر۔ تے حضرت عمر کہنے لگے پیارے ابو بکر جی جڑی تسیں گل کیتی ہے، جڑی تسیں گل کیتی ہے کہ صلح کران گے پر دیت لواں گے، اے نبی پاک نے میں کدی صلح کیتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی تھوڑے کول دلیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ تے عمر تو کیویں گل کرنا ہے؟ فرمایا جی آقا جی مینوں پیارے ابو بکر جی مینوں یاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اج تک اپنے شہیدان دے جناب والا دیت دا مطالبہ نہیں کیتا تے میرے پیغمبر نے مکے والیاں دے نال صلح کیتی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، لہٰذا یہ گل نہیں ٹھیک۔ حضرت ابو بکر کہن لگے اے پیارے عمر جی تو آڈی گل بالکل ٹھیک ہے، اللہ تو آڈے ایمان نو سلامت رکھے، میں اپنا فتوہ دیتا واپس لینا ماں، میں دوبارہ ایک گل نہیں کردہ، آپا نہ دیت لینے نہ انہوں پریشان کرنے اے آ گئے نے تے اپنی صلح اے نہیں نبی پاک دے صحابہ، اے نہیں نبی دے حکمران، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویرے جہالتاں ختم ہویا نبی دی آمد نال، اللہ اللہ صحابہ دے دلان دے اندر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ انہاں دے دلان دے اندر ایمان سج گئے، انہاں دا رتبہ اللہ دے ہاں بلند ہو گیا۔ محبت پیار نال میں جو کہنا چاہنا وا زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، اوے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، اوے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ اللہ اللہ اوے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے، ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے، اللہ دی سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے،
آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. اللہ اللہ بڑا میٹھا جملہ ہے. اور شاید دا ڈرام ہووے ادو بھی میٹھا جملہ ہے. بڑے پیار تے محبت دی گل ہے. ابو ہر زبان تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دے. ابو ایوب ماڑا سی, ابو ایوب ماڑا سی, نصیب بندی سی گل. اوے سونا چل کے آگے آئے غریباں دے وال. ابو ایوب ماڑا سی, نصیب بندی سی گل. اوے آقا چل کے آگے آئے غریباں دے وال. سونا چل کے آگے آئے غریباں دے وال. اوے پہلی واری جگ تے میزبان سج گئے. آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. اللہ اللہ اوے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے. بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے. زہرا چین جدوں میرے آقا بول پے. زہرا چین جدوں میرے آقا بول پے. اے بول ساری دھیاں دے سرانو کج گئے. آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. زمین سج گئی تے آسمان سج گئے. آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ اللہ پہلی گل لے کہ میرے ویر حکمرانو تو ایسا ذرا دل لگا دے آنا. حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر پاک دا دور آیا. ذرا دل لگانا بڑی پیاری بات ہے. جناب عمر پاک رضی اللہ دے دور دے اندر تے صدقے جاواں میں 3 باتاں کیتیاں نے. پہلے نمبر تے حکمران سادہ طبیعت ہونا چاہیے. لباس بھی سادہ, کھانا پینا بھی نا کھانا پینا بھی, ریت بیت بھی. اکھیاں میرے ال کرو درہ میری ال توجہ کرو نا. ایک گھٹنیاں تے گوڑیاں چے سر نہیں ڈالیں. او پیارے ہاں میں گلہ تیری لی لے کے آیا. اللہ اللہ حکمران سادہ مزاج ہونا چاہیے. آئیے درہ مسلمانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے تے کیسر روم نے کیسر و کسرا میرے عمر دا نام سن کے تکاں بجاندہ ہے. کیسر روم نے مدینے دے اندر اپنا ایک نمائندہ بھیجے, اپنا ایک ورکر بھیجیا. جا کے پتہ کر کے آؤ کہ مسلمانہ دا حکمران جڑائے ان دی ریت بیت کیویں دیئے, ان دی زندگی کیویں گزر دیئے. اللہ اللہ ان دے کھان پین دا, ان دے بمن اٹھی ونتے سمندہ کی طریقے کارے. ایک کیسر روم دا نمائندہ آیا تے مدینے دے اندر آ کے پتہ کیتا ہے کہ عمر بن خطاب تو اڈی کدھر نے بادشاہ. اللہ اللہ او کہن لگے مسلمانہ توجہ کرنا. مدینے دے لوگ کہندے نے اسی بادشاہ نہیں کہندے, اسی امیر المومنین کہنے ہیں. اسی بادشاہ تو اڈے ہون کے بادشاہ اللہ یہ, اسی تے بادشاہ نہیں کہندے, اسی امیر المومنین کہنے ہیں. انہیں کہا پھر کتنی امیر المومنین؟ وہ کہنے لگے جی تو امیر المومنین مدینے چی انہیں نے لبن لگ پیا نہ ملے. انہیں کہا پھر کدھر گئے؟ ایک بندہ کہنے لگے امیر المومنین مدینیوں بار نے تینوں مل جان گے. اے بندہ نکلیا ایک کیسر روم دا نمائندہ مدینیوں بار چلدا دور چلا گیا تے پوچھدا پچھاندا حضرت عمر تک پہنچ گیا تے جا کے وکیا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے. انج کچی زمین ہے, ریتلی زمین ہے. اللہ اللہ نہ تھلے کوئی چٹائی ہے نہ سر تھلے تکیا ہے. حضرت عمر انج اپنی بازو دوری کی تے سر تھلے لے
کے ریت دے اتے ستے پینے تے ایک کیسرے روم دا نمائندہ ویکھ کے کہن لگے آئے کہندہ میں خود ویکھ آئے جڑا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے ان دا پسینہ پیشانی دا گر کے تے ریت نال جذب ہویا پہ آئے اے ریت تے پسینہ متھے دا پسینہ اے ریاست مدینہ دی بات کر رہے ہیں مسلمانہ اے پسینہ تیرے دے اندر مکس ہویا پہ آئے تے کہن لگے میں پیران لے بے کے ہلکا جیا دبایا تے جد عمر بن خطاب بیدار ہوئے تے کہن لگے آئے کہن لگے جی عمر بن خطاب نو ملنا چاہنا ہوا تے حضرت عمر کہن دینے تو بالکل ٹھیک ٹکانے تے آ گیا میں ہی عمر بن خطاب اللہ اللہ مسلمانوں دل لگا دے جانا تے حضرت عمر دا طریقہ ویکھ کے کہن لگیا کہندہ جی اے پیارے عمر ہے نہ تو آڑے تھلے چدر نہ چٹائیے نہ سران ہے نہ کوئی تو آڑے سجے کھبے گاڑے اکلے ستے پیجے مدینے و باہر تے دور دور تک بندہ بھی کوئی نہیں تے وجہ کیے اے نہ بے ڈر تے بے خوف ہو کے سومن دا مطلب کیے حضرت عمر کہندے نے عمر دی عدالت دے اندر انصاف تے حضرت عمر نے ایک طریقی جملہ بولیا جیڑا حکمران جیڑا امیر المومنین آدھی قوم دے نال انصاف کر دائیں انہوں اللہ تو علاوہ کائنات اندر کسے دا بھی ڈر نہیں ہندہ ہے میں تے تد ستا بے خوف ہو گئے انہیں کہا جی تسی بے خوف ستے پہ انہیں کہا عمر انصاف کر دے تو بے خوف ہی سونا ہے اور گاڑ لے کے سوا عمر بے خوف نہ سوئے تو پھر کیوں کون سوئے ایک کہن لگے جی پیارے عمر میں جانا چاہنا پھر اگو ایک کیسرے روم دا نمائندہ رو کے کہن لگیا ستے ہو اکھا میرے حل کرو پیارے ہو کیسرے روم دا نمائندہ کہن لگیا کہندہ اللہ دی قسم اے پیارے عمر میں نو اللہ دی قسم ہے میں واپس جاوا جو میں اندہ نمائندہ تے نوکر بن کے نہ آیا ہوں میں کلمہ پڑھ کے جانا سی میں تو آڑے نال وعدہ کرنا میں سنیا پہلے لے جاواں دوبارہ کہ میں کلمہ پڑھ کے تو آڑے آتے بیعت کرانگا یہ دوبارہ اتھو نکلے آ کہن لگے امیر المومنین بالکل تو آڑی گل ٹھیک ہے تسی انصاف کر دے ہو بے خوف و خطر ریتلی زمین تے ستے ہو تے سکھ دیا نیندرہ سوندے ہو ساڑھے بادشاہ ظلم کر دینے بے انصافیاں کر دینے محلہ چ سوندے نے بیڈ رومہ چ سوندے نے گارڈ کھلون دینے پروٹوکول ہوندہ ہے تسی جڑا سکون میں ویکھیا ریت تے لے رہے ہو وہ محلہ تے بنگلے اندر بھی سکون نہیں حاصل کر دے قومہ باندیاں نے انصاف نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد انہوں آدھے نہیں انصاف عادل حکمران کا پہلا کام ہے انصاف کرے اللہ اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانہ میرے پیغمبر دیا دیوانے ادرہ دل لگان دے جانا تے میرے پیغمبر تو ود کے کڑا انصاف کرنے والا ہندہ ہے مدینے دے اندر ایک جناب مکہ دے اندر ایک بڑھڑی مائی سمان کنج کنج کے بیٹھی ہے اللہ اللہ وڈیری عمر دی مکہ دے وچ کافرہ مائی اللہ اللہ وڈیری عمر دی سی مکہ دے وچ کافرہ مائی نیری اوتر نکھتر اس دے گھر اولاد نہ کائی کردہ سمان بن کے اسباب بن کے بوئے تے بیٹھی ہے اللہ اللہ تے بوئے تے بن اسمان بیٹھی ہے تے تو تشریف لے آیا نبی اللہ دہا پیارا تے میرے آقا کہنے نے نمائی بوئے کیوں بار بیٹھی ہے تے ہاتھ دھر متھے تے حیران بیٹھی ہے تے مائی اگو کہنے لگی کہن دیئے وی آق دے تھے ایک جادوگر ہے پارا جڑا لگدا اندے متھے او نوکر بندہ بیچارہ بڑے علمات اقلا والے ایتھے ایک پل نہ یڑ دینے میں سنیا ویکھ کے اونو پتھر بھی کلمہ پڑھ دینے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے کہ میں انصاف کیتا ہے تے پیار کیتا ہے ماڑیا تے غریبان دیاں گٹھنیاں میرے آقا نے کندیاں تے چاہیاں نبی پاک دے قول ایک کیس آیا
نبی پاک دی عدالت دی اندر مسلمانہ ایک کیس آیا تے لیان والا اللہ بنو مخزومیہ قبیلے دی عورت میں گل کر رہے ہاں حکمران جویں دا ہوئے پہلا کم انصاف تو کرنا چاہیے دائے میرے پیغمبر دی عدالت اندر ایک کیس آیا بنو مخزومیہ قبیلے دی عورت او دا نام فاطمہ ہے انہیں ایک چوری کر لئیے اللہ تے چوری تک کر بیٹھی لیکن بی بی بڑی پریشان ان دے قبیلے والے بڑے پریشان کہ اچھے حسب و نسب دی مالک ہے وڈے کرانے دی مالک ہے اگر ان دی بدنامی ہوئی تے بڑی ذلیل ہو جاواں گے انہاں کیا اللہ دے پیغمبر نو کوئی فرمائش کیتی جاوے نبی پاک اگے کوئی سفارش لجایا جاوے تاکہ ان دی رخصت ہو جائے انہاں نے حضرت اسامہ بن زید سبق رضی اللہ تعالیٰ نو جناب والا بلایا حضرت اسامہ انہ دے باپ حضرت زید میرے پیغمبر دے منہ بولے بیٹے سی تے حضرت اسامہ او صحابی نے نبی پاک نال جرت نال تھوڑی جی گل کر لیم دے سی باقی کوئی بندہ نبی پاک دے قریب بھی نہیں جاندا گل کرن لگے ڈر دا سی حضرت اسامہ بن زید نو کیا اے اسامہ انج کرنا تو نبی دا بڑا قریب رہن والا ہے اللہ دے پیغمبر اگے ساڑی سفارش کرنا ساڑی عورت فاطمہ مخزومیہ قبیلے دی سرداران دی عورت انہیں چوری کر لئی ہے تے نبی پاک اگے فرمائش لے جا اللہ دے پیغمبر دا ترلا پا دے کہ امام کائنات انہوں معاف کر دے میں اس تو علاوہ ہاتھ کٹم تو علاوہ کوئی اور قانون نافذ ہو جائے کوئی اور سزا لالمن حضرت اسامہ نبی پاک کو لائے نے آکے کہندی نے سونیا اور بی بی نے چوری کی تھی ہے اللہ ان دے قبیلے والے میرے کول آئے نے انہاں کے آدھی نبی اگے فرمائشہ تے کر اللہ کے جان چھوٹ جائے تے میرے پیغمبر حضرت اسامہ انہاں دے فرمائشی بن کے آئے نے حضرت اسامہ رضی اللہ نے گلہ کیتی جاندے نے میرے پیغمبر دا چہرہ غصے دے اندر لال گویا جاندہ ہے اجے حضرت اسامہ رضی اللہ نے گل پوری نہیں کیتی میرے پیغمبر فرما دے نے اسامہ چپ کر تینو کنے جرت دیتی ہے تو اللہ دیا حدہ چا آدھا ہاتھ پالاویں اللہ دے قانونانو بدل نہ جاویں تینو کنے اختیار دیتا ہے آقا نے طریق جملہ فرما دیتا تے بڑی وڈی گل کر دیتی فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمدین سارقت لقطعت یدہا آقا کہندے نے اے اسامہ گل سن لے اے تا مخزومیہ قبیلے دی فاطمہ عام فاطمہ ہے جن نے چوری کیتی ہے اگر اس جگہ تے محمد دی بیٹی فاطمہ بھی امدی تے محمد دو دے بھی ہاتھ ہی کٹ دینا سیئے میرے نبی نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی احتیام فاطمہ اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی امدی میں وہ دے بھی ہاتھ ہی کٹنے سے کوئی چھوٹی بات ہے اتنی بڑی بات کہنا آج اگر ایک چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو ساڑھے ملک قانون نہیں آ سکتا ساڑھے ملک اندر امن نہیں آ سکتا شیخ سادی کتھے یاد آئے کہنے لگے میں ایک وسطی جو گزریا میں ویکھے کتے میرے والے وڈ کے میرے والان میں پتھر چکنا چاہا پتھر نے زمین دا ساتھ چھڑن تو انکار کر دیتا میں کہ اللہ تیری عجب قدرت کتے کھلے ہوئے نے تے پتھر بننے ہوئے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے زیا جاتا رہا سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر کہ انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے میرے عزیز بھائیو جنہ حکومتہ کیتی ہے انہاں دی زندگی یہ جدی سی میرے نبی نے کہا دیتا میں تیدے ہاتھ کٹ دینے سی اسامہ چلا جا تو ایک کام فاطمہ کی فرمائش لے کے آگئے آج ساڑھے ملک دے اندر کوئی قانون نہیں غنڈہ گردی کوئی قانون نہیں لوگے جاندے عورت دی عزت نو ہاتھ پا لیا جاندے کنہ نو چیر کے زیور اتار لے جاندے نے ظلم و زیادتی غریب دی عزت نے لام ہر کسے دی عزت نے لام اسلامی ملک کے ساڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہیں
دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے پیار نبی دا نہیں سینے وچ وط راز ایمان دا مطلب کیا؟ وط ہندوستان ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ وہ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ صرف کلمہ ہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ حالات نے میں کہہ رہا اساں جال بونے گا شہرت دی خاطر، ہر کسی نو شہرت دی بھوک پئی ہے۔ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں نبی حضرت عمر نے نا ایک علاقے حضرت سعد بن نبی وقاص نو گورنر بنایا تے حضرت واہ دن ہو گیا حضرت سعد نے نا کوئی ادھر چندہ کوئی شے نہ کلائی۔ حضرت عمر نے کیا بلاؤ سعد نو گل سنیا جی۔ حضرت سعد نو بلایا گیا، فرمایا انہیں دن ہو گئے نہ کوئی چندہ نہ کوئی مال نہ کوئی چیز کوئی ٹیکس جرمانہ کچھ نہیں آیا، کی وجہ کوئی آدھی تنی وراثت سے جوڑن لگ پیا؟ حضرت سعد جدو مدینے ایک خط پڑھیا تے ٹور پہ میں پڑھیا ہے حضرت سعد ایک ہاتھ سے سوٹی ہے موڑے تے ایک گٹھڑی بنی ہے ایک ہاتھ وچ ایک کولا پکڑیا ہے سفر دے کٹے مٹی دی سار داڑھی سر مبارک چ کپڑے پھٹے پیروں ننگے مدینے داخل ہوئے لوکاں نو پتہ ہی نہیں لگیا حمص دا گورنر آ رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے پیراں چ جتی کوئی نہیں۔ حضرت عمر ویکھیا حضرت عمر رو پہ فرمایا میں تو کچھ اور سوچیا سی وہ تیرے کول تک کپڑے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ عمر معافی چاہتا ہے دوبارہ گورنری لے۔ حضرت سعد نے جڑا جملہ کیا ہے نا ادھر میرے حال ویکھو حضرت سعد نے کیا امیر المومنین اے پیارے عمر جی سعد ریا گورنری تو میں گورنری نہیں کر سکتا کدی میرے کو ہن تک تو میں صحیح کیتی کوئی نکا جا فیصلہ غلط ہویا میں رب نو کی منہ وکھاواں گا میں نہیں ہے پگ لینی۔ ایتھے چاہ لگے نے جتن دے چاہ لگے نے شہرت دا پکھا نبی پاک نے فرمایا ہے سید ہی سے جڑا شہرت دا پکھا اللہ انہوں ذلیل کر دے۔ اب بندیاں نو چاہ ہوں دے نے پگا بنن دے تورے بنن دے کہ میں جتا میرا نمبر لگے۔ یاد رکھنا حکمران پورے ملک کا نہیں ہوتا گھر دا بھی حکمران ایک ہوندا ہے ایک مسجد وچ بھی ایک حکمران ہوندا ہے ہر چھوٹی جگہ تے جتھے چار جی نے انہاں چ ایک حکمران ضرور ہوئے گا لہذا انصاف کیجئے۔ اللہ اللہ حالات انج دے نے میں کہہ رہا اساں جال بونے گا شہرت دی خاطر غریبانو کھانے گا عظمت دی خاطر امیرانو آندے امارت دا چسکا صدر تائیں رہندے صدارت دا چسکا شریرانو رہندے شرارت جا چسکا وزیرانو آندے وزارت دا چسکا بس اپنے لئی کہنے سب خیر تھیوے تے ملت دا کیے مرے بھاوے جیوے ملت دا کیے مرے بھاوے جیوے تے او کون سن او کامل مسلمانے او سن حجازی جو چل دیا تیغا چپکے نمازی او نا دیا نوکھی آئی عشق بازی سی چم دی او نا دے قدم سرفرازی سن لا کے جیڑے طرفے اچڑ گئے تے پتھر بھی کلمہ شہادت دا پڑ گئے پتھر بھی کلمہ شہادت دا پڑ گئے تے اسی پھول گا کاغذ دے خوشبو کوئی نہیں مسلمان والی جئی بو کوئی نہیں ولو دین ریا جے انجی کی نارا حشر نو اپے وے خلوگے نظارہ منادی کرے گا محمد پیارا اے امت نہیں میری پروردگارا اللہ دنیا چ جنہ میں نو چھڑ دیتا اج امت چ یونا نو میں کڈ دیتا اے دنیا چ جنہ میں نو چھڑ دیتا اج امت چ یونا نو میں کڈ دیتا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں گونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں گونا
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی بولو یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینی حکمران جنہ نے دنیا فتح کی تھی ہے۔ حضرت عمر نو پتہ لگیا، توجہ کرنا، ایران فتح ہو گیا، ایران حضرت عمر نو پتہ تے لگ گیا، لیکن جڑا طریقہ کار ہے، ایک سوشل بندہ جناب والا چٹھی دا انتظار ہے، آن والے قاصد دا انتظار۔ حضرت عمر بن خطاب تیری سادگی تو صدقے جاواں، مدینے و باہر نکل گیا، دور چلے گئے، کوئی میل 2 میلان دا پیڑا کر کے چلے گئے، ایک بندہ گھوڑے تے سوار دوڑداں دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے گھوڑے سوار نو ٹھلیا لو کیا فرمایا، ایک بندہ نا انہوں پتہ کوئی نہیں کیا عمر بن خطاب ہی ہے، ایک کہن لگیا پیا اے بھائی ذرا کو پیچھے ہو جا، میں مدینے دے امیر المومنین حضرت عمر وال خوش خبری لے کے جانا چاہنا، میرا رستہ نہ روک۔ حضرت عمر بن خطاب میں پڑھے ہے وہ گھوڑے والا دوڑدا جاندہ ہے تے عمر اندے نال ہی دوڑے جاندے نے، عمر اندے نال ہی پجے جاندے نے، کہندے نے کہ تو آیا ہے، ایک کہندہ جی میں ایران چوں آیا، خوش خبری لے کے آیا وہاں، کی خوش خبری لے کے آیا ہے، ایک کہن لگے عجیب جدو انیا گلہ کر دیا مدینے داخل ہو گئے، تو جدو مدینے داخل ہوئے بندے نو پتہ لگیا لوکا کہ ہوئے امیر المومنین تا تیرے نال دوڑ دے آندے نے، انہیں جلدی نال ماری چھال تھلے اتریا، کہندہ عمر جی میں نو معاف کرے آجے، تے حضرت عمر کہندے نہیں چپ کر جا، باقی گلہ تے مسجد نبوی اندر چل کے ہونگیاں، مسجد نبوی دے اندر چلے گئے، حضرت عمر کہن لگے ہن گل سنا، ایک کہن لگے آئے، کہندہ جی میں ایران چوں آیا ہوں، اللہ نے ایران دے اندر مسلمانہ نو فتح دیتی ہے، ادھر دے گورنر کون سی؟ ایران دے گورنر کیڑے سی جڑے جناب والا چیف کمانڈر اپنے لشکر دے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے ساریاں گلہ سنیا نے، حضرت عمر کہندے نے کوئی گل سناندہ آخری مارکہ کیویں لڑے آئے، توجہ نال گل سن دے آنا، ایک کہندے جی آخری مارکہ ہی بھی لڑے آئے، ادھر اسی وہاں ساڑھے کول کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے نے، پیروں چکئی اندے جتیاں بھی کوئی نہیں، اللہ اس تو علاوہ جے ٹالے تے تلوار کوئی نہیں، جے کمانے تے تیر کوئی نہیں، جے تیرے تے کمان کوئی نہیں، پورا جنگ دا اسلحہ ساڑھے کول کوئی نہیں، تے درمیان اندر دریا دے دوسری طرف ہزاراں دا لشکر کفار دا کھلوتا ہے، ہر بندہ ڈبل زیرہ پا کے آیا ہے، ہر بندہ ڈبل کڑتے لوئے دے پا کے آیا ہے، تلواراں بھی انہ کول لے، اللہ انہ کول نیزے کمانا تے جنگ دی پوری تیاری دینا لائے نے، ہر بندہ کوڑے تے سوارے، تے حضرت سعد نے آدھے چند ایک ساتھیاں نو اکٹھا کیتا تے کیا، اے میرے بیلیو میری ایک گل سن لو نا، اے درمیان اندر آج دریا رکاوٹ بن گیا ہے، میں نو ایک گل دا جواب دی ہونا، اینا نہ لڑن واسطے تُسی تیار جے، جی بالکل تیارا، اللہ ہن دریا کیویں کراس کرنا ہے، حضرت سعد دے یار کہندے نے امیر المومنین جے تُسی کوڑے سمندرہ چ پا دیو گے تو اسی بھی تو آڈے مگر ہی پا دیاں گے، حضرت سعد نے نعرہ تکبیر ماریا، اپنا کوڑا دریا دے اندر ڈال دیتا ہے، میرے ویر حضرت سعد دا کوڑا دریا چیردہ جا رہا ہے، تے باقی ساتھیاں بھی پچھے کوڑے ڈال دیتے، تے جڑا سامنے کفار دا لشکر ہے، انہاں نے کہ اوے ویکھو وڈے دیو آ گئے، اوے پتہ نہیں کی نے، انسان تا نہیں انہاں دے وچ تا ڈاری کوئی نہیں، انہاں نے آدھے کوڑے چھڑے، آدھیاں تلوارہ تیر سٹے، تے بغیر لڑائی دے دوڑا لا گئے، جتیاں چھڑ کے نس گئے، اسی مال غنیمت اکٹھا کیتا، حضرت عمر سجدے دے اندر گر گئے، ایک آساتی گل سن کے فرمایا سونیا اللہ امیر المومنین ساڑھے یارہ نے دریاواں چ کوڑے پا دیتے نے، اے میرے پیغمبر دے یار میرے ویر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھی حضرت سعد کمانڈر سن، کوڑا دریا چ ڈال دیتا پر پیراں وچ جتی تے ساڑھے ماشاءاللہ خیر ہو جائے، اتھے گڈیاں دے ٹیراں دے جناب بل 2.5 کروڑ بن جائے، پھر اتھے گل کی رہ گی مگر
حضرت سعد دے چیف پورے لشکر دے گھوڑے سمندرہ تے تیر جے جاندے. حضرت عمر روئی جا رہے ہیں. فرمایا جی میں خوشخبری دینا آیا ایران فتح ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے صحابہ دی سادگی اور صحابہ دا عدل. آئیے ذرا ان تیسرا پوائنٹ میں بیان کرا. حضرت عمر پاک دے دور اندر غریباں نو بڑا تحفظ ملیا, بالخصوص عورتاں نو. اے قیمتی گلاں نے دل آیا جی. توجہ ہے کوئی نہ؟ میٹھی جی سبحان اللہ تے کہو ذرا ماشاءاللہ. اللہ تانوں مدینے لے جائے, اللہ تانوں مکے لے جائے, اوتھے ہی رکھ لوے. کہ نہیں رہنا چاہتے یار؟ میں دعا کر دیاں اللہ اللہ سن دے جانا. چلو آگئی گل. رانا محمد نصیر صاحب میرے پیارے ویر فیصل آباد تو لمبا طویل سفر کے آئے نے. چلو آج نہ دیا تو ایک نواں تحفہ دئیے. میں آج نویں جملے لکھے ریاض الجنہ لے ملک و ملک گنجے. میرا دل چلو گالے تے ٹھلیے تے دراؤ دو جملے ہو جائیں. اللہ سارے انہوں لے جائے. تے پتہ ہے کی میں آسان میں لا کے نظرہ جما کے ہنجوہ دیاں لڑیاں کرساں میں اڑیاں نپ کے غلاف کعبہ حال میں سناواں گا. اے ٹوٹا جے دل اللہ تینوں ہی وکھاواں گا. آواز صاحب کرو. اے ٹوٹا جے دل اللہ تینوں ہی وکھاواں گا. بڑا پیارا جملہ ہے. ماں دے پیار دی مل دی نا نظیرے. او 70 ماما تو ود کے پیار کر دے تھے تا ایک ماں دا پیار نہیں ماندا. میں جملہ منظر کشی کیتا ہے. ماں دے پیار دی مل دی نا نظیرے پر اللہ تیرے پیار والی اخیر ہی اخیر. ماں دے پیار دیتا مل دینا نظیرے پر اللہ تیرے پیار والی اخیر ہی اخیرے. بڑا مجبور ہویا دکھا نال چور ہویا. بڑا مجبور ہویا دکھا نال چور ہویا. تینوں میں منائے باجو ایتھوں نہیں اجامنا. اے ٹوٹا جے دل اللہ تینوں ہی وکھاونا. اللہ اللہ توجہ نال. بڑا محبت والا جملہ ہو پیارے ہو. درہ دل لگا دے جانا. جگ دی تے میرے نال نظر ہی اولیے. جگ دی تے میرے نال نظر ہی اولیے. دکھ نے ہزاراں پار جان میری کلی. جگ دی تے میرے نال نظر ہی اولیے. دکھ نے ہزاراں پار جان میری کلی. اللہ اے روندے نو ہسا چا چپ تو کرا چا. روندے نو ہسا چا چپ تو کرا چا. جنت دا پتھر چوم کلیج ٹھنڈ پاواں گا. اے ٹوٹا جے دل اللہ تینوں ہی وکھاواں گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درہ دل لگا دے آنا. حضرت عمر پاک دے دور دے اندر تیسرا قانون خواتین دا تحفظ عزت دا. عورتاں دا قانون, عورتاں دا خیال. آج ساڑھے پاکستان دے اندر بیچاریاں تیاں پینا اے ٹی ایم کارڈ پھر کے اے ٹی ایم مشین کے پورا پنڈو تھے کٹھا ہویا ہے. کوئی پرسانے حال نہیں. ایس ذلت نالو تا دیو ہی ناتے چنگا ہے. اب یکی حضرت عمر نے قانون بنایا ہے. حضرت عمر نا رات دا گشت پہ کر دینے. رات دا گشت کر رہے ہیں. حضرت عمر چل دے گشت کر دے ایک چومپڑی دے کول چلے گا. توجہ نال گل بڑی قیمتی ہے. مک چلیے گل. ایک چومپڑی دے کول چلے گئے تے جا کے نا حضرت عمر نے ویکھیا کیے کہ چومپڑی دے باہر ایک بندہ بیٹھا ہے تو پریشان حال ہے.
حضرت عمر جا کے کہندے نے السلام علیکم، اینوں کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے کہ آلے بھائی ٹھیک کیویں بیٹھا ہے؟ بس جی میری بیوی بیمار ہے۔ حضرت عمر نے سنیا عورت دے روون دی آواز، ٹھگورے بھرن دی آواز حضرت عمر دے کناں چ پے گئی۔ حضرت عمر رنگی دنائی تا پھر صدقے جائیے واپس آئے، رات دا ٹائم آدھی بیوی اللہ سیدہ ام کلثوم نو اٹھایا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی بیٹی اپنی بیوی نو اٹھایا نے ام کلثوم اس طرح میں ایک منظر ویکھ کے آیا، میں نو لگدا عورت آخری مراحل دی اندر ہے، بچے دی پیدائش دا وقت ہے جو میں جائزہ لے کے آیا، ان دے کولتا کوئی عورت بھی کوئی نہیں، کوئی دائی بھی کوئی نہیں، کوئی خدمتگار بھی کوئی نہیں، ان دا خامد دروازے تے بیٹھا بڑا پریشان ہے۔ حضرت ام کلثوم رات دیاں طریقیاں نے بستر چھڑ دیتا ہے تے خامد عمر دے نال ماڑیاں دا احساس کرن چل پئیاں نے، چل دیا گئیاں تے جو دروازے تے اتھے پہنچیاں اجازت لیتے اندر گئیاں۔ حضرت ام کلثوم حضرت عمر نے ایک دیج کی پکڑی ہے، موڑے کندے تے سامان رکھے راشن تے ان دے خامدوں لے کے انجھے 4 روڑے پکڑ کے باہر چلہ بنا کے تے حضرت عمر کھانا بنامن لگ پہ۔ اجے کھانا پکیا نہیں، تھوڑی جئی دیر گزریے، اندرو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہنے لگی امیر المومنین، امیر المومنین اس بندے نو مبارک دیو، اللہ نے اندے کر بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ یعنی حکمران ساڑھے بھی بی بی حکمران ہے نا، وہ بھی حکمران دی بی بی، اللہ نے دے کر بیٹا پیدا کیتے ہیں، گھر بیٹے دی خوش خبری آئی ہے۔ جدو حضرت ام کلثوم نے کیا نا امیر المومنین، اے بندے نے کان پنے امیر المومنین، کہنے لگے جی تسی عمر بن خطاب جے؟ کہنے لگے ہاں میں عمر ہاں۔ مفسرین نے لکھا ہے بندہ ٹک ٹک لا کے نظر جما کے ویکھی گیا کہندا واللہ سبحان اللہ و بحمدی، اللہ تیری شانہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے میرا چلہ بالدا پہ اے نہیں وہ لوگ جنہ حکمرانیاں کی تھیاں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر سادہ مزاج اتنا پیارا ہے۔ ایک اور بات سنو نا، حضرت عمر دے دور اندر نا تمام ازواج متحرات جڑیاں حیات سن حج دا ارادہ کیتا، مومنہ دیاں ماواں نبی پاک دیاں بیویاں کے پیارے عمر جی حج کرنا ہے، حج کرواؤ۔ حضرت عمر نے روک دیتا، حضرت عمر نے روک دیتا، فرمایا نہیں حج نہیں کرنا ہے سال۔ اللہ جانے کی حکمت پوچھا گیا، فرمایا دن تھوڑے رہ گئے نے تیاری نہیں ہونی۔ واہ عمر تیری سادگی تے تیرے تقوی تو صدقے جاواں۔ اگلا سال جدو آیا حضرت عمر نے پہلے انتظام کروایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ عثمان ہے تو قافلے دے اگے اگے جانا ہے، تے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو قافلے دے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ عمر دیئے سختہ ڈرے جتھے مومنہ دیاں ماما جاون تے نال کوئی بھی برابر نہ ٹورے، تے مکے پیغام بھجوا دیتا، فرمایا عمر دا آڈر آگے ہے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواریاں نے جدو ازواج متحرات بیت اللہ دے سین ویچ مطاف ویچ داخل ہو جاون ہے، عمر دا ڈرے کعبہ بالکل خالی کر دیا جے۔ حضرت عمر نے کعبہ دا سین خالی کروا دیتا، فرمایا جنی دیر تک نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما طواف صفا مروہ کرن گیا، کوئی کائنات دا دوسرا انسان عمر نہیں چاہتا کہ نبی دے کرانے دے برابر کوئی ٹر کے طواف کرے، کیونکہ کائنات اندر جو رتبہ نبی دے کر دا وہ کسے دے کر دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔